سحری رمضان کی پہچان ہونے کے ساتھ ساتھ اہم رکن بھی ہے۔ سحری کل کی کل برکت ہے، اسی لیے اسے بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دے تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں بہترین چیز یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو، جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھا دیتا ہے۔ انسان سحری کرتا ہے نا تو یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ سحری کرنے والوں پر رحم بھیجتے ہیں اور فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ افطار کا وقت دعا نہ کرنے والوں کی مثال کچھ ایسی ہے کہ ایک مزدوری دن بھر کام کر کے اور شام کو اپنی مزدوری لیے بغیر وہاں سے چلا جائے۔ السلام علیکم۔ جنت کا دروازہ کھلنے والا ہے کیونکہ ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اسلام جیسا کوئی مذہبہ نہیں، نماز جیسا کوئی عبادت نہیں، رمضان جیسا کوئی مہینہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھتا ہے، اگر تو عقوب الامین لے کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کی چیز میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی زبان قابو میں رکھو۔ دوسرا فرمایا، تو اپنے گھر میں رہو، تمہارا گھر ہی تمہارے لیے کافی ہے، فضول کے لیے باہر نہیں نکلو۔ تیسرا بات فرمائے، اپنے خطاؤں پہ رویا کرو۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ کیا آپ کو پتہ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اس وقت ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ اپنے دل کو صاف کرو، کیونکہ جس دل میں کسی کے لیے برائی ہو اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ نماز کے بدلے میں جنت، حج کے بدلے میں جنت، ذکر کے بدلے میں جنت، تہجد کے بدلے میں جنت، خیرات کے بدلے میں جنت اور روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے میننگ آف رمضان کیا ہے؟ آر فر روزہ رکھنا، اے فر اللہ سے ڈرنا، ایم فر مسجد کو جانا، زیڈ فر زکوٰۃ دینا، اے فر اچھا کام کرنا، این فر نماز پڑھنا۔ کبھی بھی یہ پاورفل دعا پڑھے بغیر مت سونا، کیونکہ قیامت کے دن ہی یہ دعا ہمیں بچا لیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اس شخص کو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رکھے جو اسے پڑھتا ہے۔ یہ بات بہت آسان ہے مگر بہت سارے مسلمانوں اس سے نہیں جانتے۔ دعا سننے سے پہلے یہ ویڈیو کو کم سے کم 3 لوگوں کو شیئر کرنا چاہیے، آپ کو اس کی نیکی ضرور ملے گی۔ اور وہ دعا یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم قینی عذاب کا یوم تبعث عبادک۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے آزاد رکھو، اس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ آپ اس کو اسکرول کریں، کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ رمضان سے پہلے رمضان کی 3 حدیثیں معلوم ہونی چاہیے، اور یقین کریے آپ کو تیسری حدیث سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ پہلی بات،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثواب کے نیک کے ساتھ روزہ رکھتا ہے رمضان کے، اس کے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، جیسے ہی رمضان آتا ہے نا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کریے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر لیے جاتے ہیں۔ تیسری حدیث اور پیاری حدیث سننے کے لیے اس کے بعد آپ کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ رمضان کی پہلی رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے، خیر کی تلاش کرنے والا آگے بڑھ، یعنی نیکیوں کا، برائی کا ارادہ رکھنے والا اب تو رک جا، اللہ اور ہر رات جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب عطا فرما، آمین۔ کون نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازہ کھول دے؟ ذرا سوچیے، جنت کے 8واں دروازہ آپ کے دروازے کے سائڈ بلا رہے ہو۔ یہ عمل بہت آسان ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہ بات بہت سارے مسلم کو نہیں جانتے۔ ایز اے مسلم یہ ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ جب بھی آپ وضو کرتے ہو، وضو ختم ہونے کے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص وضو کے بعد یہ اسے پڑھ لیے، جنت کے 8واں دروازہ کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جو دروازے چاہیے اور داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے سننے سے پہلے کامنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، یہ جنت میں نماز والوں کو نماز کے دروازے سے، روزے والوں کو روزے کے دروازے سے، اور صدقہ کرنے والوں کو صدقہ کا دروازے سے بلائے جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاجی سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، یا کوئی ایسا خوش قسمت انسان بھی ہوگا تمام جنت کے دروازے پکار رہے ہوں گے؟ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں ابو بکر، اور مجھے امید ہے کہ تمہیں انہی کے دروازے میں ہوں گے۔ جو سوچئے، وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ چاہیے جو دروازے سے جنت میں جائے گے۔ سبحان اللہ۔ آخر 2026 کا رمضان اتنا خاص کیوں ہونے والا ہے؟ اور بہت سارے لوگ تو اسے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھیں گے۔ یہ سننے کے لیے آپ پہلے کامنٹ میں سبحان اللہ لکھیے اور ضرور شیئر کریے۔ دراصل یہ رمضان تقریباً 30 سال کے پہلے فروری میں آ رہا ہے۔ آخری بار 1995 فروری میں ہوا تھا، کیونکہ ایسے ہم لوگ نئی جنریشن کے لوگوں کو ایسا سکون کے رمضان نہیں دیکھے تھے، ایسا سردی کے موسم میں رمضان نہیں رہا تھا۔ اسلامی کے کیلنڈر کے حساب سے انشاءاللہ فروری 17-18 میں پہلا روزہ رہا تھا۔ ماہرین فلکیات 30 سالوں کا آسان رمضان مانا جاتا ہے، کیونکہ ہلکی ٹھنڈی ہوگی اور دن بہت چھوٹا رہا تھا اور پیاس کا تو احساس ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی مشکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس خوشی کے لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ اللہ کے یہ 3 ناموں کے برکتیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ پہلے والا، یا رحیمو، کوئی ہر روز 500 بار پڑھے گا، انشاءاللہ دولت مند ہوگا، مخلوق اس پر مہربان شفقت کرے گی۔ نمبر 2، یا خالق، جو کوئی دن میں 300 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا دشمن مخلوق ہوگا۔ اور 3واں، یا سلامو، جو کوئی 111 مرتبہ پڑھ کر کوئی بیمار پر دم کرے گا، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ یہ باتیں ضرور شیئر کریے، آپ کو اس کے لیے آپ کی برکت میں گھر میں برکت ہوئے گی۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہزاروں خیالات دل میں آنے لگتے ہیں، کئی دور دور کی یادائش بھی یاد آ جاتی ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ اور ہمارے سے بہت غصے سے ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ایک شیطان کی وجہ سے ہے، اور اس کا نام ہے خنزق ہے۔ یہ نماز کے لیے ہے، یہ نماز کے لیے اٹریکٹ کرتا ہے اور دل میں برے خیالات لے لے آتا ہے۔
نماز پڑھنے سے کیا فائدے ملتے، ایسے برے خیالات لے کر آتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت 1400 سال کے پہلے ہی بتا دیے تھے۔ کبھی آپ کے نماز میں ایسے برے خیال آئے، پریشانیاں آئے، تو اب آپ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ یہ دعا 3 بار پڑھ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کے آپ کے لیفٹ سائڈ 3 بار پھونک دینا چاہیے، تب یہ شیطان ہمارے سے دور بھاگ جائے گا۔ آپ یہ ویڈیو کو ضرور شیئر کریے تاکہ کئی لوگ یہ معلوم کرنا چاہیے۔ وہ سحری کا مزہ، وہ افطار کی بھوک، وہ قرآن کی تلاوت، وہ نماز کا معمول، وہ روزے کی برکت، وہ روزے کا نور، صرف کچھ دن اور۔ سیدہ ماں عائشہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی کی عورت کے ساتھ کو نہیں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔